پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ غزہ کی جنگ سرحدوں سے باہر نکل سکتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ غزہ میں صہیونی فوج کا ظلم رکنا چاہیے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ سرحدوں سے باہر نکل کر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو غزہ کی آگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ غزہ میں صہیونی فوج کا ظلم رکنا چاہیے۔ غزہ پٹی میں بمباری بند نہ ہوئی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین پر دو ریاستی حل کا حامل ہے۔ اسرائیل فلسطین میں شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے جو قابل مذمت ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے متعلق نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان 50 سال سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں افغانیوں کو دوسری کیٹیگری موجود ہے جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں۔ انہوں نے کہا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ہم مہاجرین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں مگر ہمارے ملک میں ایسے مہاجرین بھی قیام پذیر ہیں جن کے پاس کوئی شناختی دستاویزات نہیں ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے پاکستان سے غیر قانونی افغان تارکین کی واپسی سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف سے بھی آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی، سماجی اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے غیر قانونی تارکین کی واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی فائنینسنگ کی وکالت کرتا رہا ہے۔ ایسے ممالک اور معیشتیں ہیں جن کا کاربن کے اخراج میں زیادہ کردار نہیں، وہ موسمیاتی تبدیلی سے انتہائی متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں کیونکہ کشمیری خود کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ بلوچستان میں آصف زرداری کی سیاسی چالوں کا آغاز، 5 الیکٹیبلز کو پیغام پہنچا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے مزید الیکٹیبلز سے جلد رابطے کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آصف علی زرداری نے بلوچستان میں سیاسی چالوں کا آغاز کر دیا، صوبے کے بڑے الیکٹیبلز سے رابطے شروع ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے مشن بلوچستان میں سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دی ہے۔ آصف زرداری اس جوڑ توڑ کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ پی پی ذرائع نے بتایا کہ نواب ثناء اللہ زہری نے الیکٹیبلز کو قیادت کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس سلسلے میں بلوچستان کے 5 الیکٹیبلز کو پی پی میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ مذکورہ الیکٹیبلز کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی سے ہے۔ پیپلز پارٹی نے سردار یار محمد رند، عمر خان جمالی، خالد لانگو، سردار ساحل بھوتانی اور جان محمد جمالی کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے جنہوں نے دعوت پر غور کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی بلوچستان کے مزید الیکٹیبل سے جلد رابطے کرے گی۔ پی پی سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو سے بھی رابطے میں ہے، تاہم عبدالقدوس بزنجو نے پی پی میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹیاں بنائی ہیں، ہم کے پی کے میں تعاون کریں گے، نون لیگ میں پنجاب کرے گی، نون لیگ سے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد الیکشن میں بھی اور اس کے بعد بھی برقرار رکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انتخابات کے لیے ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ 2 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، کارکنان شہید ہو رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں، اس بد امنی کی صورتحال میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں لیکن ماحول دیا جائے۔ لاہور میں تو سب ٹھیک ہے لیکن ہماری طرف تو آئیں، ہم اصول کے تابع ہیں اور اصول پر چلانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت سی امیدیں ہیں، پاکستان اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کرے گا، ہم کامیاب ہوں گے، اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت اسرائیل کے جدید ترین ہتھیاروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوگا۔ مجلس اتحاد امت پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں حرمت اقصی کانفرنس سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اس جنگ میں ہمارے 20,000 بچے، عورتیں اور مرد شہید ہو چکے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے،
اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو جنگ رک سکتی ہے۔ پاکستان سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں، پاکستان اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کرے گا۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ اے ڈی بی نے 66 کروڑ ڈالر مالیت کے 3 منصوبوں کی منظوری دے دی۔ اے ڈی بی کا کہنا ہے کہ منصوبے پائیدار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اہداف کے حصول کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ منصوبے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 65 کروڑ 88 لاکھ ڈالر مالیت کے 3 منصوبوں کی منظوری دے دی۔ اے ڈی بی کی جانب سے 30 کروڑ ڈالر امپرووڈ ریسورس موبلائزیشن اینڈ یوٹیلائزیشن ریفارمز پروگرام کے لیے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ 27.5 کروڑ ڈالر کی اضافی فائنینسنگ سندھ کے لیے جاتی سندھ سیکنڈری ایجوکیشن امپروومنٹ پروجیکٹ کے لیے منظور کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 8 کروڑ ڈالر کا رعایتی قرضہ خیبر پختونخوا فوڈ سیکیورٹی سپورٹ پروجیکٹ کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ اے ڈی بی اعلامیہ کے مطابق منصوبے پائیدار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اہداف کے حصول کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ منصوبوں کے تحت مقامی وسائل کو متحرک بنانے، سیلاب سے متاثر ہونے والے اسکولوں کی بحالی اور فوڈ سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے زیرہ پیداوار بڑھانے پر فوکس کیا جائے گا۔ پاکستان کو ملنے والی فائنینسنگ گزشتہ سال آنے والے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے اثرات سے نکلنے اور واپس طویل المیعاد ترقی کی راہ پر آنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔